الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کے خطبے میں جو موضوع ہے شریعت کی روشنی میں قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور اسی کے ضمن میں چند ایک مسائل، مثلا کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں، یا ایک ہمارے یہاں ایک غلط رسم ہے، جب کسی کا والد فوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر پہلی قربانی آئے تو یہ ذہن دیا جاتا ہے جی پہلی اپنے باپ کی کرنی ہے پھر اپنی کریں گے. تو اس کے متعلقہ بھی انشاءاللہ وقت ہوا تو ضرور عرض کی جائے گی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر میں فصلی، اے محبوب آپ نماز ادا فرمائیں لِرَبِّكَ، فقط اپنے رب کے لیے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کریم کی ہی کی جا سکتی ہے. اس صلاۃ سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ نماز عید مراد ہے، کیونکہ ساتھ ہی آگے ذکر ہے وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کریں. اور آپ کیا کریں؟ قربانی کریں. قربانی فقہائے اسلام کے نزدیک اسم لحیوان مخصوص تذبح بنیت القربہ فی یوم مخصوص. قربانی کسے کہتے ہیں؟ اسم لحیوان مخصوص، ایک مخصوص قسم کے جانور کا نام ہے، کیونکہ ہر جانور کو آپ قربانی کی نیت سے ذبح نہیں کر سکتے. مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. اب یہ اگرچہ قربانی میں ٹھیک ہیں، لیکن ان میں سے بھی ہر ایک کو نہیں کر سکتے. ان میں بھی وہ خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں، اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے جسم کے صحیح سلامت ہونے کے اعتبار سے. اس لیے فرمایا کہ اسم لحیوان مخصوص، قربانی ایک مخصوص جانور کو تذبح بنیت القربہ، اس کو ذبح کرنا بنیت القربہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، قربت اور ثواب کی غرض سے اس کو ذبح کرنا. لیکن عقیقہ میں، عام دنوں میں صدقے کے لیے بندہ میلاد پہ، 11ویں پہ بھی تو جانور ذبح کر سکتا ہے. ساتھ شرط لگائی فی یوم مخصوص، جس کے لیے وقت بھی مقرر ہے، جس کے لیے وقت بھی مقرر ہے. 10 ذوالحجہ کی عید نماز ادا کرنے کے بعد 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اس لیے کہا کہ فی یوم مخصوص، جانور مخصوص ہے، نیت مخصوص ہے، پھر جن ایام میں ذبح ہونا ہے وہ ایام بھی اللہ کی طرف سے مخصوص ہے. اس کے آگے پیچھے اگر ہم کریں گے تو کم از کم قربانی نہیں ادا ہوگی. اب قربانی
اپنے واجب ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم، فقط غریب بندے پر واجب ہو، امیر پر نہ ہو۔ دوسری قسم، فقط امیر پر واجب ہو، غریب پر واجب نہ ہو۔ تیسری قسم، امیر اور غریب دونوں پر واجب ہو، امیر اور غریب دونوں پر واجب ہو۔ اب غور کریں، پہلی قسم جو فقط کس پہ واجب ہو؟ غریب پر۔ فقط کس پہ واجب ہے؟ غریب پر۔ ایک بندہ ہے جس میں شریعت کی روشنی میں اتنے شرائط نہیں پائے جاتے کہ شریعت کہے تیرے اوپر قربانی واجب ہے۔ مثلا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی قیمت کتنی بنے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسی نیت سے وہ گھر سے چلا کہ میں نے قربانی ہی کرنی ہے، اور اسی نیت سے کیا خرید کے لایا؟ جانور خرید کے لایا۔ اب قربانی کی نیت سے جانور خرید کے لانا، اب اسی جانور کا ذبح کرنا یہ فقیر پہ واجب ہو جاتا ہے۔ فقیر پہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ اسلام نے نہیں واجب کی تھی، اس نے خود نیت کر کے خریدا ہے، اس وجہ سے اس پہ واجب ہو گئی، اس وجہ سے اس پہ کیا ہو گئی ہے؟ واجب ہو گئی۔ دوسری ہے امیر پر واجب ہو۔ یہاں امیر سے مراد وہ ہے جو شرعی نصاب کا مالک ہو، اور غریب سے مراد وہ ہے جو شرعی نصاب کا مالک نہ ہو۔ ضمناً میں نے ابھی عرض کیا، آگے اسی پہ ہی سارا کلام ہے آج کا۔ بندے کے زندہ رہنے کی وجہ سے جو سال کے بعد شکرانے کے طور پر صاحب نصاب پر اسلام نے، شریعت نے قربانی واجب کی ہے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو زندہ اور باقی رکھتے ہوئے یہ قربانی فقط امیر پر واجب ہوتی ہے، غریب پر واجب ہوتی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے فقط اس پہ واجب ہوتی ہے۔ اما الذی یجب علی الغنی والفقیر، بہرحال وہ قربانی جو واجب ہے غنی پر بھی اور فقیر پر بھی، یعنی امیر و غریب۔ جو صاحب نصاب ہے، یہ یاد رہے یہاں امیر و غریب کا مطلب صاحب نصاب ہے تو امیر، اگر نہیں ہے تو غریب۔ اب بھلے اس کے گھر کھانا ہی نہ پکتا ہو، ایسی صورت ممکن ہے کہ فاقے ہوں لیکن بندہ شریعت کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو، یہ صورت ممکن ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے گھر میں کسی وجہ سے فاقے شروع ہیں، لیکن اس کی ملکیت میں 1 تولہ سونا پڑا ہوا، 35,000 روپے کا ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، 35,000 روپے کا کوئی پیتل، تانبا، لوہا جو اس کے ضروریات زندگی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب یہ صاحب نصاب ہیں قربانی کے وجوب کے اعتبار سے، صدقۃ الفطر کے وجوب کے اعتبار سے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا اس اعتبار سے یہ صاحب نصاب ہے تینوں شعبوں میں، لیکن گھر میں کیا ہے؟ فاقے ہیں۔ تو یہ صورت ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے بارہا یہ عرض کیا، یہاں امیر سے مراد وہ ہے جو صاحب نصاب ہے، اور غریب سے مراد وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب تیسری قسم دونوں پہ واجب ہوتی ہے، امیر و غریب پہ۔ وہ ہے جس کی دونوں نے منت مان لی۔ دونوں نے کیا مان لی؟ امیر نے بھی منت مان لی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں
جانور ذبح کروں گا. اور غریب نے بھی منت مان لے اگر میرا فلاں کام ہو جائے, یا کام کے ساتھ نہ انہوں نے معلق کیا, فقط اتنا کہہ دیا اللہ کی رضا کی خاطر میرے اوپر ایک جانور کو قربان کرنا لازم. اب یہ دونوں پہ لازم ہو جائے گی. جس نے بھی یہ جملے بولے, خواہ وہ نصاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, دونوں پر یہ والی صورت حال قربانی کو کیا کر دے گی؟ واجب کر دے گی. اب یہ مسئلہ کئی بار اپنے بھائیوں بزرگوں کو عرض کیا ہے کہ قربانی کا وجوب نمبر 1, صدقۃ الفطر کا وجوب نمبر 2, اور بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا نمبر 3. ان تینوں کا جو نصاب ہے نا شریعت میں وہ ایک ہی ہے. اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں, جس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. شرط یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہے اس وقت وہ شرائط اس کے اندر پائے جائیں, جس کا تفصیل آگے آ رہی ہے. اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا, یہ چیز ذہن میں رہے. ان تینوں کا نصاب ایک ہی ہے. کون کون سی باتیں ہیں؟ کون کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1, قربانی واجب ہو جائے. نمبر 1, قربانی کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے. نمبر 2, بندے پر صدقۃ الفطر. نمبر 3, بندہ زکوٰۃ لے سکتا. ان تینوں کا نصاب ایک جیسا ہے. ان تینوں کا نصاب ایک جیسا ہے. اب وہ ہے کیا؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ. حاجت اصلیہ میں کیا ہے؟ بندے کا گھر میں جتنا ضروریات زندگی کے لیے سامان ہے, چار پائیاں ہیں, بیڈ ہے, کرسیاں ہیں, صوفے ہیں, میز ہیں, کھانے پینے کے برتن ہیں. سونے چاندی کے برتنوں کی بات نہیں ہو رہی, عام جو کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں. سونے چاندی کے برتن اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے. اسی طرح رضائیاں ہیں, گدے ہیں, کھیس ہیں, چادریں ہیں, بیڈ شیٹیں ہیں, گیزر ہے, اے سی ہے, فریج ہے, سواری ہے, اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہتھیار ہے, جنریٹر ہے. یہ سب چیزیں بندے کی ضروریات اصلی ہیں اور یہ حاجت اصلیہ میں اسلام ان کو شمار کرتا ہے. سواری خواہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو, اس سواری دیکھو جی 20 لاکھ روپے کی گاڑی پہ جا رہا ہے اور اوپر سے کہتے ہیں میرے اوپر قربانی واجب نہیں. ممکن ہے 20 لاکھ کی گاڑی کا مالک ہو لیکن کوئی خارج میں ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو اس کی ملکیت میں. حالات تبدیل ہوتے کوئی پتہ تو نہیں چلتا نا. حالات اچھے تھے, گاڑی لے لی, بعد میں حالات خراب ہو, ابھی تک گاڑی کو بیچا نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سواری حاجت اصلیہ ہے, تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنا جی اتنی قیمت کی گاڑی رکھتا ہے, اتنی قیمت کا ہتھیار رکھتا ہے. یہ خود احادیث سے ان کو سرکار نے مستثنا کر دیا. اتنی قیمت کا مکان رکھتا ہے. ظاہر 52.5 تولے چاندی قیمت 33 سے 34 ہزار کے درمیان گھوم رہی ہے, جو آج کل ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے. کبھی 33,400 کچھ روپے, کبھی 33,500 کچھ روپے, کبھی 34,000, بہت چڑھ جائے تو 35,000. اب ظاہر کتنا گیا گزرا مکان ہو تو 35,000 سے تو زائد کا ہی ہوگا. جب سرکار نے مستثنا فرما دی ہے بھئی یہ بندے کی حاجت ہے, یہ بندے کی ضرورت ہے, اس کو نصاب بنانے کے لیے تم نے شمار کرنا, تو پھر نہ میری چلے گی نہ آپ کی, کسی کی بھی نہیں چل سکتی. شارع علیہ السلام